چپکے سے ان کو دوسری دفعہ اسپتال لے کر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی آنکھ کا مسئلہ سیریس ہے۔ دیکھیں پریشر تو ان پر ہے، عمران خان صاحب تو کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، وہ ملک کا سابقہ وزیر اعظم ہے اور اس ملک کا جو ہے سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے۔ تو اگر فرض کریں ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا گیا تو یہ پریشر آلریڈی ان پر ہے، اور اسی دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی تصویر بھی باہر نہیں آنے دے رہے ہیں، تو دباؤ اور پریشر ان پر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کی فیملی کی موجودگی میں اور الشفا انٹرنیشنل میں ہو۔ بار بار ہم یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، لیکن مسلسل یہ جعلی حکومت کی ہٹ درمی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں اس بات کو نہیں مان رہے اور وہ کیا چھپا رہے ہیں کہ ان کو نہ ان کی فیملی سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی ذاتی ڈاکٹر سے ملنے دیا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال میں اس طرح کی ہٹ درمی ملک کے حالات خراب کرنے کے مترادف ہیں۔ ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کا جو قانونی حق ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کا علاج ہو، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو جب لے کے آیا گیا تو ان کے ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ 45 منٹ کا پروسیجر ہے ہی نہیں، 1.5-2 گھنٹہ لگتا ہے، اور رات کو بھی ڈاکٹر آصف یوسف صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آیا، اس میں یہ کہا گیا کہ اس ہاسپٹل کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو کہ ماہر ہو اس چیز کا، لیکن اس کے باوجود بھی پیمز میں لے کے آیا گیا ہے۔ آپ کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی؟ شفا انٹرنیشنل کی طرف کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ دیکھیں جی، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں اور یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری بات کیوں نہیں مانی جا رہی، حالانکہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی صحت پر سیاست نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور نہ ہی عمران خان صاحب نے ابھی تک اپنی صحت کی شکایت کی ہے، نہ ان کی فیملی نے کبھی ان کی صحت کا بہانہ بنا کر ان کو اسپتال شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر فرض کرے ابھی یہ دوسری دفعہ ہے اور حکومت چپکے سے ان کو دوسری دفعہ اسپتال لے کر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی آنکھ کا مسئلہ سیریس ہے، اور جب مسئلہ سیریس ہے تو پیمز ہاسپٹل میں ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، یہ سرے سے موجود ہی یہاں پر نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ہے وہ معمولی ڈاکٹر ہوگا، تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہم مطمئن ہوں گے ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں، ان کی فیملی کی موجودگی میں، لیکن بہرحال وہ یہ نہیں کر رہے، تو یہی پوری قوم میں شدید تشویش بھی پائی جا رہی ہے اور غصہ بھی پایا جا رہا ہے۔ سہیل افریدی صاحب کے باوجود اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پریشر بلڈ ہو جائے گا ان کے اوپر؟ دیکھیں پریشر تو ان پر ہے، عمران خان صاحب تو کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، وہ ملک کا سابقہ وزیر اعظم ہے اور اس ملک کا جو ہے سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے۔ تو اگر فرض کریں ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا گیا تو یہ پریشر آلریڈی ان پر ہے، اور اسی دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی تصویر بھی باہر نہیں آنے دے رہے ہیں، تو دباؤ اور پریشر ان پر امید تو ہمیں عدالت سے ہی رکھنا ہے، کیونکہ جس طرح کا رویہ ان کا ہے اور جس طرح ہر درمی یہ کر رہے ہیں اور مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو جوال سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں بریتنگ سپیس نہیں دے رہے ہیں، تو ان کا علاج جو ہے پھر احتجاج ہی ہے، جس کی تیاری بھی جاری ہے، لیکن بہرحال عدالتوں سے ہمیں امید ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتیں جو صرف فیصلے ہی سنا رہی ہیں وہ انصاف بھی کریں۔ جواب دیتے ہیں نہ وہ ہماری بات سنتے ہیں جب ہم سپریم کورٹ کے باہر جا کے بیٹھتے ہیں، تو دوسری طرف اگر آپ کی پشاور ہائی کورٹ کی بات کی جائے تو آپ نے 24 گھنٹے میں دھرنا جو ہے آئی جی صاحب کو حکم ملا کہ ختم کروایا جائے تو وہ ختم ہو گیا، تو کیا سمجھتی ہیں یہ عدالتوں کا دورہ میعاد؟ دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں عدالتوں سے کہ آپ فیصلے نہ کریں، صرف انصاف کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے دوسرے درجے کا شہری نہ سمجھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ اس پاکستان کے رہنے والے ہیں، اس پاکستان کے شہری ہیں، اور ان کے ٹیکس کے پیسے سے ہی آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ تو میرے خیال میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف اداروں کی عزت کرتی ہے اور عمران خان صاحب نے ہمیں ہمیشہ اداروں کی عزت کرنا ہی سکھایا ہے، تو اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے تھوڑا سا احساس کریں اس چیز کا۔ باقی میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آئی ایس ایل کے مرکزی صدر امجد فتح صاحب کا سیکرٹری جنرل اور جتنے بھی ہمارے صوبائی صدور ہیں، ریجنل پریزیڈنٹس ہیں، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر
کے پریزیڈنٹ ہیں، تمام دوستوں کو یہاں پر موجود سب کو سی ایم ہاؤس آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. بخیر آگئی اسٹڈی مشے. آج آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے. پچھلے کئی دنوں سے پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، جو پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین ہیں، شاید خٹک صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں، جو پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہیں اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. تقریباً پاکستان میں 90% سے زیادہ عوام کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے. لیکن اس جعلی حکومت اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں کی ہردرمی دیکھے کہ وہ ہمارے لیڈر کا علاج نہیں ہونے دے رہے. ہم نے بار بار کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے. 930 دن سے زیادہ ہو گئے، ہم نے ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو نہیں بنایا، نہ عمران خان صاحب نے اپنی صحت کا قلع کیا ہے. لیکن اگر آج آپ کے جعلی وزیر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے اور وہ سیریس ہے، تو اس وجہ سے آپ کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور ہم بھی سیاست نہیں کرتے. سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ 16 تاریخ تک عمران خان صاحب کی صحت کا علاج ہو، کی آنکھ کا علاج ہو. عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز ان کی نگرانی میں، عمران خان صاحب کی فیملی کی موجودگی میں اور ان کے من پسند ہاسپٹل میں علاج کروانا یہ کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے. آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کو اگر ذاتی ڈاکٹر تک رسائی نہیں دے رہی تو کیا چھپایا جا رہا ہے. وہ کیا چیز ہے جو مسلسل اس قوم سے چھپائی جا رہی ہے. کیوں عمران خان صاحب کے ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے؟ کیوں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل نہیں لایا جا رہا؟ کیوں عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا؟ تو یہ جو چیز ہے یہ ہم میں بھی، پوری پاکستانی قوم میں بھی تشویش بھی پیدا کر رہی ہے اور ہمارا غم اور غصہ مزید بڑھ رہا ہے. میرے پاکستانیوں، اس دن انآفیشل کال آئی کہ سڑکوں پر آئیں، سڑکوں پر احتجاج کریں، دھرنے دیں. میں نے بار بار آپ کو کہا، پوری پاکستانی قوم کو میں نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے پرامن رہنا ہے، کیونکہ یہ جعلی حکومت جن کو خون کی لت لگ گئی ہے، جنہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں معصوم لوگوں کا خون بہایا، جنہوں نے 9 مئی میں ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا، جنہوں نے 26 نومبر کو ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا، ان کو شہید کیا، جس طرح مرید کے میں انہوں نے معصوم لوگوں کو گولیاں ماری، ان کو شہید کیا. تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ اس دن بھی آپ میں اپنے لوگوں کو گھسا کر، اپنا انتشاری ٹولہ آپ کی صفوں میں گھسا کر یہ کوئی انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں، جس سے عمران خان صاحب کی صحت کا علاج بھی نہ ہو اور ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف پر قدغن لگے یا پابندیاں لگے. لیکن میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو لوگ اس دن آئے، آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ پرامن تھے، پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جتنے بھی احتجاج ہوں گے، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی یہ پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے. انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اشتعال دلائے، انہوں نے کوشش کرنی ہے